سر کو جھکاؤ سر کو پیرے طریقت کے سامنے، ہر ایک چیز ہیج ہے نسبت کے سامنے، ہر ایک چیز ہیج ہے نسبت کے سامنے، سر کو جھکاؤ سر کو پیرے طریقت کے سامنے، ہر بندگی نماز عبادت فضول ہے، ہر بندگی نماز عبادت فضول ہے، بیٹھو گے جب بھی پیرے طریقت کے سامنے۔ تو میرے پیرا دل بیجاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا پیاری بات کہی، کیا اونچی بات کہی۔ تو مولا جو ہے اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بات گہری ہے، یہ بات اونچی ہے، یہ بات بنا پیرے طریقت کے سمجھنا محال ہے۔ تو آج کا جو بیان ہے اس کا عنوان جو چنا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پیر و مرشد کی خدمت کے پھل، پیر و مرشد کی خدمت کا فیض، پیر و مرشد کے خدمات کا نتیجہ کیا ہے۔ تو آج کا یہ بیان، یہ خاکسار، یہ خدمت گزار اپنے پیر و مرشد حضرت معروف پیر مدظ اللہ العالی کی بارگاہ ولایت میں نظر کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ میرا آج کا جو بیان اللہ اس کا رسول میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے قبول ہوگا۔ تو آج کے بیان کا موضوع تصوف کی بنیاد سے تعلق رکھتا ہے۔ جو مرید، جو سالک، جو عاشق راہ تصوف میں اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کے لیے آج کا بیان کافی کارگر ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بیان سے سالکین، عاشقین جو ہے فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت نے خدمت کو کیوں پسند کیا۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو خدمت گزار ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو خاکسار ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لے کہ خدمت وہ کسب ہے، وہ کام ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے جس سے انسان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، اس کی نفس جو ہے پاک ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے قلب میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اس کی ظاہری دنیا کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی کامیابی کا جو راز ہے اسی خدمت میں پوشیدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے خدمت خلق کو بھی پسند کیا۔ تو خدمت خلق کا یہ مقام ہے کہ اگر
ایک انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. ایک انسان اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس سے خوشی ملتی ہے. ایک انسان کسی غریب کی خدمت کرتا ہے، مدد کرتا ہے تو اللہ کی ذات کو خوشی ملتی ہے. تو جب خدمت خلق میں یہ بات رکھی ہے تو آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں جہاں پر ایک پیر کامل، ایک پیر مرشد جو کہ کامل ہے، اگر مرید سالک اور عاشق اس کے خدمت میں اپنا کام انجام دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوش نصیب انسان اس جہاں میں کوئی نہیں. کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میرے امت کے جو علماء ہیں، شیخ ہیں، اولیاء ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے. سبحان اللہ، بہت بڑی بات کہی سرکار نے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ کس کے مانند ہے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے، نبیوں کے مانند ہے. اور آگے فرماتے ہیں شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ شیخ اپنی امت میں، اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، اس سے پیر طریقت کا، اولیاء کرام کا درجہ سامنے آ گیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علماء کرام، علماء ربانی، اولیاء کرام، پیر طریقت، مرشدان کرام کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرید اپنے پیر کی خدمت میں رہتا ہے کہ گویا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے. یعنی سرکار نے یہ مرتبہ عطا کیا اپنے شیخ کو، اپنے علماء کو، اپنی امت کے علماء کو کہ ان کی خدمت کرنا گویا وہ مقام رکھتا ہے کہ وہ انبیاء کی خدمت کرتا ہے. تو ایک طرف ہے خدمت خلق جس کا ثمرہ، جس کا پھل یہ ہے کہ وہ دنیا میں ترقی حاصل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا میں ترقی حاصل کرتا ہے. اور ایک طرف پیر طریقت کی خدمات جس سے وہ باطنی دنیا کے اندر، روحانی عالم کے اندر جو ہے سیر و تیر کرتا ہے، اس کے باطنی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے قلب پر اللہ کی تجلیات کے انوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے میں نے یہ بھی سمجھا دیا کہ پیر طریقت کی خدمت افضل کیوں ہے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کیونکہ آج کا عنوان ہی یہی ہے کہ پیر طریقت، پیر و مرشد کی خدمت کے پھل کیا ہے، اس کے فیض کیا ہے. تو پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پیر کا درجہ کیا ہے، پیر و مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے، اس قوم کے اندر پیر و مرشد کا مقام کیا ہے، اس امت کے اندر ہمارے علماء ربانی کا مقام کیا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو کئی اولیاء کرام کتب بھرے پڑے ہیں، تصوف کی کتابیں، کتب اٹھا کر دیکھیے آپ، کتب بھرے پڑے ہیں. بڑے بڑے مشائخین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو شخص اپنے پیر کی خدمت میں کما حق، یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے، ایک روز بجا لائے. کتنا؟ ایک روز بجا لائے. تو یہ کون فرما رہا ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی. یہ کون ہے؟ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرید، کوئی سالک، کوئی عاشق اپنے پیر کی خدمت میں کما حق کا، یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے، ایک روز بجا لائے
تو اللہ تعالیٰ بہشت میں اسے 1000 محل یعنی موتیوں کے محل عنایت فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اہل تصوف، اہل نظر جانتے ہیں کہ وہ موتیوں کے محل سے مراد کیا ہے، کیونکہ پیر مرید کو تعلیم و تربیت سے پہلے ہی جو ہے خلوص کی تعلیم عطا کرتے ہیں. وہ لالچ، وہ بغض، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، تمام جو ہے اس کی نفس کی جو بیماریاں ہیں اس سے دور کرتا ہے پہلے ہی تعلیم و تربیت سے. تو یہاں جو ہے اہل نظر جانتے ہیں کہ وہ موتیوں کے محل سے کیا مراد ہے. تو صوفیوں کی باتوں کو ظاہر بھی جاننا اور باطن بھی جاننا، کیونکہ ان کے معنی 1000 ہوتے ہیں. تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک روز بجا لائے اگر اپنے پیر کامل کی صحبت. شرط یہ ہے کہ پیر کامل ہونا، پیر و مرشد کیا ہونا، یہ تو شرط ہے، یہ تو شرط اول ہے کہ پیر بھی کامل ہونا، پیر بھی اس مقام پر ہونا. تو جو پیر کامل ہے، جو مرشد کامل ہے، تو اس کی خدمت اگر ایک روز بجا لائے تو اس کا مقام کیا ہے کہ اللہ رب العزت بہشت کے اندر، جنت کے اندر 1000 محل موتیوں کے عنایت فرمائے گا. سبحان اللہ. پھر آگے کیا فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک خود فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ الاسلام یعنی اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے خدمت میں حاضر ہوا، یعنی جب میں ان کا مرید ہوا، تو میں نے 20 سال تک، کتنے سال تک؟ 20 سال تک آپ کی خدمت میں رہا. اور آپ کی خدمت کس طرح کیا کہ نہ میں دن دیکھتا نہ رات دیکھتا، نہ میں دن دیکھتا نہ میں رات دیکھتا، بس آپ کی خدمت میں حاضر رہتا. یہاں تک کہ جب آپ سفر میں نکلتے تو میں اپنے کپڑے اور اپنا توشہ جو ہے باندھ لیتا، سفر میں نکل پڑتا، نہ میں دن دیکھتا نہ رات دیکھتا. کون فرما رہا ہے یہ؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. جب آپ نے یہ میری خدمت، ان کے پیر و مرشد نے جب یہ خدمت اور عقیدت کو دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور وہ انتہا آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ انتہا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے در سے جو ہے ولایت کا چشمہ وہ جاری و ساری ہے. ان کے در پر جو ہے انوار کی فیض و عام جاری ہے. ہر پانے والا، ہر آنے والا پا رہا ہے، اپنی مراد پا رہا ہے ان کے در سے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن ہو، چاہے وہ دنیا کا مانگنے والا ہو چاہے وہ رب کا مانگنے والا ہو. کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹ رہا ہے. تو یہ جو پھل ہے عطا ہوا، سرکار خواجہ غریب نواز کو جو مقام عطا ہوا، سرکار خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مقام کیسے عطا ہوا؟ تو یہ مقام جو ہے خدمت سے عطا ہوا اپنے پیر و مرشد کی. تو میں جو ہے 20 سال تک جو ہے اپنے پیر و مرشد کی جو ہے خدمت میں رہا، اور نہ میں دن دیکھتا نہ رات دیکھتا. تو یہ جو مقام ولایت ہے جو تا قیامت تک جاری وہ ساری ہو گئی اپنے پیر و مرشد کے صدقے میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کا فیض ہے؟ تو یہ خدمت کا فیض ہے. پھر آگے کیا ہے؟ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ یہ دولت آپ کو کہاں سے عطا ہوئی، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ یہ دولت جو ہے آپ کو کہاں سے عطا ہوئی. یعنی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کتب کے اندر جو ہے فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ جو ولایت کا سر چشمہ، یہ جو آپ کو نوازش ہے، یہ جو ولایت ہے آپ کو کس طرح عطا ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہ 2 باتوں سے. ایک تو اپنی ماں باپ کی خدمت سے، اور دوسرا اپنے پیر و مرشد کی خدمت سے. تو یہاں پر 2 نقطہ فکر ہے. ایک نقطہ فکر یہ ہے ایک سالک کے لیے، ایک عاشق کے لیے، ایک مرید کے لیے، کیونکہ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے سلاسل کے اندر کہ وہ مرید کی خدمت میں تو رہتا ہے، مرید جو ہے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تو رہتا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، وہ اپنے پڑوسیوں کی خدمت نہیں کرتا. تو ان کے لیے یہ ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 2 باتوں سے پایا. ایک تو اپنے ماں باپ کی خدمت، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ راہ تصوف میں آنے کے بعد بھی
تو ماں باپ کو بھی خدمت لازم ہے آپ پر. کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت بھی لازم ہے. تو ماں باپ کو بھی جو ہے خدمت کرے، ماں باپ کو بھی پوچھے، ماں باپ کی بھی دستبوسی کرے. پیر کامل کی دستبوسی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی اس درجے کا سمجھے اور ان کی دستبوسی کرے، اپنے ماں کی خدمت کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، تو ان کی دعا سے ولایت کے دروازے کھل جائیں گے. پیر و مرشد کی دعاؤں سے ولایت کے دروازے کھل جائیں گے. آپ کا جو نفس پلید ہے وہ پاک ہونے لگے گا. آپ کے قلب پر جو زنگ لگے ہوئے وہ صاف ہو جائیں گے. تو یہ خدمت کے ثمرے ہیں جو بزرگان دین کتب بھری پڑی ہوئی ہے خدمات سے، واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں خدمات کے واقعات، صوفیاء کرام کے، اولیاء کرام کے. آپ کتب اٹھا کر دیکھیے. تو حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جو خدمت کرتا ہے مخدوم ہو جاتا ہے. جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم ہو جاتا ہے، یعنی خادم ہی مخدوم ہے. یعنی خادم ہی کیا ہے؟ مخدوم ہے. تو یہ یاد رکھنا، ہر خادم کے اندر مخدوم کا بیج جو ہے پوشیدہ ہے. کیا پوشیدہ ہے؟ ارے اسی میں جو ہے مخدوم پوشیدہ ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اگر اس کو مخدوم کے مقام پر پہنچنا ہے تو خدمت سے پہنچنا ہوگا، خدمت سے پانا ہوگا. اتنا یاد رکھنا. آپ اولیاء کرام کی جو ہے سلاسل کو اٹھا کے دیکھیے، شجرے کو اٹھا کے دیکھیے، بزرگان دین کی جو ہے سوانح عمری اٹھا کے دیکھیے. حتی الامکان جو ہے تمام بزرگان دین نے جو ہے اپنے پیر و مرشد کی جو ہے عطا پائی، ولایت پائی، تو وہ خدمت سے پائی. کس سے پائی؟ خدمت سے پائی. تو مرشد کی خدمت وہ مقام رکھتی ہے. تو خواجہ غریب نواز کیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک خادم ہی مخدوم بنتا ہے. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ ایک خادم کی ہی خدمت کی جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب خادم کی خدمت کی جاتی ہے، یعنی جس نے خدمت کی اس کی خدمت کی گئی. تو آج ہم یہ نظارہ، یہ بات ثابت ہے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات آج دلیل ہے، ثابت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں سلاسل کے اندر، کہ جو پیر و مرشد کی جو ہے بارگاہ کے اندر اپنی پوری زندگی خدمات پیش کی، آج ان کے سروں پر گنبدیں آ گئی. آج ان کے سروں پر گنبدیں آ گئی. آج ان کو ولایت کا جو ہے مرتبہ عطا ہو گیا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدمت کرنے والوں کا انجام کیا ہے. تو سرکار تو فرما ہی رہے نا کہ جو کوئی بھی خدمت کیا پوری زندگی پر تو اس کی خدمت کی گئی. تو اگر خدمت کروانا ہے، اگر اس مقام پر پہنچنا ہے تو کس طرح پہنچنا ہوگا؟ تو خادم بن کر پہنچنا ہوگا. اور اس میں کئی راز جو ہے پوشیدہ ہے خدمت کے اندر. اتنا یاد رکھنا کہ پیر جو ہے اپنی ذات کے فائدے کے لیے آپ سے خدمت نہیں کرواتے. یہ یاد رکھنا، یہ غلط فہمی ذہن میں نہیں لانا کہ پیر جو ہے اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو ہے مرید سے خدمت کرواتا ہے. ایسا بالکل نہیں، قطع نہیں. یہ ذہن میں لانا ہی نہیں، ورنہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ مرید کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو یہ تصور، یہ خیال نہ آئے مرید کے ذہن میں. تو کئی راز و نیاز پوشیدہ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مرید جو ہے محنت و مشقت کر کے جو ہے ذکر فکر کی منزل سے مراقبے کی منزل کو پاتا ہے اپنے پیر و مرشد سے، اور وہ مراقبے کے اندر کئی سالوں سال جو ہے مجاہدہ کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے. تو اتنا یاد رکھنا کہ مراقبہ ایک ایسا اس کا نتیجہ ہے. اگر اس نتیجے کے اندر مرید کو کامیاب ہونا ہے، اگر اس نتیجے کے اندر مرید کو کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے یہ کسب کرنا ہوگا مرید کو، عاشق کو، کہ اس کو خدمت پیر میں رہنا پڑے گا، خدمت مرشد میں رہنا پڑے گا. تب جا کر جو ہے مراقبے کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر ان کی منزلیں طے ہوں گی. ورنہ اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ بنا خدمت کے ہو ہی نہیں سکتا، چاہے آپ کتنا بھی علم حاصل کر لیں. کیونکہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر فطری طور پر تکبر پیدا ہوتا ہے. تو وہ تکبر کیسے مٹائے گا؟
تو وہ تکبر خانقاہ میں ہی مٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ پیر، میں نے کہا نا کہ پیر اپنے ذاتی مفاد کے لیے خدمات نہیں کراتا، بلکہ مرید کی منزل مقام طے کرانے کے لیے جو ہے خدمت کے کچھ ایسے جو ہے طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ اس کی منزلات آسان ہو جائے، مرید کی جو ہے منزلات آسان ہو جائے۔ تو پیر جو ہے ایسے طریقے جو ہے لے کر چلتا ہے خانقاہوں کے اندر تاکہ اس کی منزلیں آسان ہو جائے۔ تو آپ کتب اٹھا کر دیکھیے، کئی بزرگان دین نے جو ہے اپنے مریدوں کے ساتھ جو ہے کئی ایسے جو ہے طریقے کو رائج کیا اور لے کر چلا، جس سے ان کی جو ہے نفس میں پاکی آ گئی، جس سے ان کے قلب کے اندر جو ہے اللہ اس کے رسول کے جو ہے انوار اترنا شروع ہو گئے، اور ان کے مراقبے اور سفر باطن جو ہے جاری ہو گئے، اور ایک مقام ایسا آیا کہ وہ ولایت پر فائز ہو گئے، ان کے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے گئے، ان کے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے۔ تو اسی لیے خدمت جو ہے تصوف کی بنیاد ہے۔ خدمت مرشد کیا ہے؟ تو تصوف کی بنیاد ہے۔ ادب کیا ہے؟ تو تصوف کی بنیاد ہے۔ صحبت مرشد کیا ہے؟ تو تصوف کی بنیاد ہے۔ تو اگر صحبت میں رہو گے، خدمت میں رہو گے ادب کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ خلوص نیت کے ساتھ، کوئی اندر لالچ نہ ہو، اندر کیا نہ ہو کہ میں یہ پانے کے لیے، وہ پانے کے لیے، یہ مرتبہ پانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ کچھ حاصل و حصول نہیں ہوگا، آپ کی محنت رائے گا جائے گی۔ تو اسی لیے آج کا بیان جو ہے بنیادی پہلو کو آشکارا کیا جا رہا ہے کہ ایک مرید جو ہے کافی محنت و مشقت کرتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ مقامات کو طے نہیں کر پاتا، تو اس کی وجوہات کو بھی جان لے، اس کی وجوہات کو بھی جان لینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ ہے نیت۔ تو سب سے پہلے کیا پاک ہونا، کیا صاف ہونا؟ تو آپ کی نیت صاف ہونا، آپ کا ارادہ نیک ہونا، آپ کے ارادے کے اندر خلوص ہونا۔ کیا ہونا؟ خلوص ہونا شرط ہے۔ یہ یاد رکھو، میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں، تو کچھ تو بات ہے، اور کئی باتیں جو ہے بیان میں کی جا رہی ہے تو وہ ذاتی تجربے سے کی جا رہی ہے، اور جو ہے سلاسل کے اندر جو ہے خلیفہ بھائیوں اور جو ہے سلاسل کے اندر بزرگان دین کو دیکھ کر کی جا رہی ہے۔ تو یعنی ایک تجربے سے بات کی جا رہی ہے تاکہ آپ کی آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں، اور آپ جو ہے کم وقت کے اندر جو ہے مقام ولایت کو جو ہے پا سکے اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے اور اللہ کے فیضان سے۔ تو گویا کہ پہلا میں نے کیا بتایا کہ نیت کا صاف ہونا، نیت کے اندر خلوص ہونا شرط ہے۔ اور کئی جو ہے سالک، کئی مریدین سالوں سال جو ہے ذکر کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا، اور سالوں سال ذکر کرنے کے بعد اور مراقبہ کرنے کے بعد اور ان کی خدمت میں رہنے کے بعد ان کے اندر یہ زام آ جاتا ہے، ان کے اندر یہ غلط فہمی آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے تمام پیر بھائیوں میں افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمام خلیفاؤں میں، تمام پیر بھائیوں میں وہ افضل ہے۔ تو یہ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ اگر وہ اس طرح کے خیال آ رہے ہیں تو اس کو فوری چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد سے رابطہ کرے، اور بظاہر جو ہے کچھ باتیں بتا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو وہ دل میں اس بات کو برا جانے اور فوراً جو ہے اپنے خیال کی جو ہے اصلاح کرے۔ پھر کئی جو ہے مریدین کے اندر یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ میں 10-15 سال سے جو ہے 20 سال سے جو ہے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ہوں، اب جو ہے وہ کچھ مقام پر فائز ہو گیا، خلافت عطا ہونے کے بعد، مریدین بنانے کے بعد وہ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اس نے اپنے پیر و مرشد کا جو حق تھا وہ پورا کر دیا۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس نے اپنے پیر و مرشد کا احسان چکا دیا، احسان ادا کر دیا، کیونکہ پیر و مرشد کا احسان وہ احسان ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ پیر و مرشد کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ تو پیر و مرشد کی خدمت سے رسول ملتے ہیں، پیر و مرشد کی خدمت سے اللہ ملتے ہیں، پیر و مرشد کی خدمت سے جو ہے صحابہ کرام کا عشق، پنجتن پاک کا عشق جو ہے ہمیں عطا ہوتا ہے، اولیاء کرام کا عشق ہمیں عطا ہوتا ہے۔ اور اتنا یاد رکھنا کہ یہ اس کی ہی عطا ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا، یہ نقطہ ذہن نشین کر لینا، یہ اس کی ہی عطا ہے کہ اس نے تمہیں چنا، اس لائق اس نے چنا، تو اس کا شکر ادا کرنا، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں نے اس کا احسان چکا دیا۔
اگر آپ 70 جنم بھی لے لو، 1000 جنم بھی لے لو، اور گویا اپنی خال اتار کر پیر کے سامنے جو ہے جوتی پیش بھی کرو تو اس کا احسان چکا نہیں سکتے. کیا نہیں سکتے؟ پیر کا احسان نہیں چکایا جا سکتا. سر قلم کر کے بھی رکھ دو گے، پیر کا احسان نہیں چکا سکتے. یہ یاد رکھنا، کیونکہ اس کا پھل کیا ہے؟ تو اس کا پھل اللہ کی معرفت ہے. اس کا پھل کیا ہے؟ تو رب کا دیدار ہے. اس کا پھل کیا ہے؟ تو اللہ کا قرب ہے. اس کا پھل کیا ہے؟ تو معرفت رسول اللہ ہے. کیا ہے؟ ارے معرفت الہی ہے، معرفت رسول ہے، معرفت دین ہے اس کا پھل. اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ان غلطیوں کو ایک لگام لگانا اپنے اندر. مرید کو چاہیے کہ ایک لگام اپنے ساتھ ہمیشہ لے کر چلے. اگر وہ ہمیشہ وہ لگام کو لے کر چلتا ہے تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. تو کہیں جو ایسے نازک جو ہے خیالات، سوچ کی وجہ سے جو ہے اس کی منزلات میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اس کی منزلات کے اندر، روحانی سفر کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہے. تو ان تمام باتوں کا جو ہے خاص طور سے جو ہے دھیان رکھے، خیال رکھے کہ اپنی ذات سے جو ہے کسی پیر بھائی، خلیفہ بھائی اور کسی پڑوسی ماں باپ اور جو ہے دنیا کے اندر کسی کا دل نہ دکھے، اس کا بھی خیال رکھنا اس پر فرض ہے. کیا ہے؟ اس پر فرض ہے. اور جو ہے دل و جان سے جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کی جو ہے خدمت میں لگا رہے. اس کے مرتبے خود بخود طے ہوں گے. اس کے ذہن، اس کے فہم، اس کی سوچ، اس کی سمجھ جو ہے کھلنا شروع ہو جائے گی، وسیع ہونا شروع ہو جائے گی، وسیع الوسیع ہوتے چلے آئے گی. شاید تم کو پتہ نہیں. بس آپ کو خلوص دل سے کیا کرنا ہے؟ اپنے پیر و مرشد کی جو ہے خدمت میں رہنا ہے، صحبت میں رہنا ہے، با ادب رہنا ہے، با ہوش رہنا ہے، کیونکہ وہاں ہوش کا مقام ہے. اس لیے تو کیا لکھتے ہیں؟ چلو سر کے بل چلے محمد کے شہر میں، یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں محمد کے شہر میں. تو یہاں ادب کا مقام ہے، یہاں ہوش کا مقام ہے. تو ادب اور ہوش کے ساتھ پیر کی خدمت میں رہنا آپ ایک مرید کے لیے کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے. کیا ہے؟ ارے اس کی ضمانت ہے، اسی میں پوشیدہ ہے. کامیابی و کامرانی کی ضمانت پیر کی، مرید کی کس میں پوشیدہ ہے؟ تو پیر کی خدمت میں پوشیدہ ہے. اور اتنا یاد رکھنا کہ اگر کوئی مرید ظاہراً غریب ہے، اگر اس کے پاس مال نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، تو وہ نا امید نہ ہو. کیا نہ ہو؟ نا امید نہ ہو وہ دوسروں کو دیکھ کر کہ وہ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، وہ تو مال و دولت سے جو ہے خدمت کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھنا، جسمانی خدمت کو انجام دینا اور اپنے مرتبے کو پا لینا. پیر کبھی، میں نے کہا نا، پیر اپنی ذاتی مفاد کے لیے خدمات نہیں کرواتا. یہ یاد رکھ لینا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جسمانی جو ہے کسب کے ساتھ جو ہے پیر کی خدمات کو انجام دینا. جو جس مقام پر ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے، اس حیثیت کے اعتبار سے جو ہے اس کی خدمت میں رہنا پیر کی. یہ ضروری نہیں کہ مال سے رہنا اور جسم سے رہنا. جیسا بھی ہو وہ جو ہے اپنے پیر کی بارگاہ کے اندر خدمت کو انجام دے اور علم حاصل کرے. کیا حاصل کرے؟ وہ نور حاصل کرے، تاکہ وہ جو نور ہے، جو سلسلے میں آنے کا مقصد ہے، جو خلافت کا مقصد ہے، جو منشا ہے، وہ پورا ہو سکے. تو خلافت کا مقصد، وہ منشا کیا ہے؟ تو وہ تبلیغ ہے. جو مرید جو ہے، جو خلیفہ جو ہے، اپنے نور جو ہے خدمت سے جو ہے اس کا سینہ پر نور ہوا ہے، اس کے سینے میں جو بھی علم لدنی کی دولت عطا ہوئی ہے اپنے پیر و مرشد سے، تاکہ وہ لوگوں میں جو ہے عام کر سکے، وہ تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک پہنچا کر کے. تو یہ بھی خدمت ہے. یہ خدمت کس کی ہے؟ تو سلسلے کی ہے. یہ خدمت کس کی ہے؟ تو یہی خدمت پیر کی ہے. تو خدمت صرف جو ہے مالی نہیں ہوتی، خدمت صرف جسمانی نہیں ہوتی، خدمت کے بھی ہزاروں راستے ہیں. اور اللہ رب العزت کو کیا پسند ہے؟ تو اللہ رب العزت کو خدمت پسند ہے. اللہ رب العزت کو انبیاء کرام کی خدمت پسند ہے. اللہ رب العزت کو جو ہے اولیاء کرام کی خدمت پسند ہے. اور اللہ رب العزت کو جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت پسند ہے. اور اللہ رب العزت کو اپنے پڑوسیوں کی خدمت پسند ہے. تو جب ظاہر میں یہ مرتبہ ہے تو پیر و مرشد کی جو ہے خدمت کا عالم کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ شیخ اپنی قوم میں کیسا ہے کہ جیسے نبی اپنی امت میں. تو شیخ کون ہے؟ تو وہی پیر کامل ہے. شیخ کون ہے؟ تو وہی علماء کرام ہے. تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے اندر احساس پیدا کریں
اور بنا خدمت کے آپ جو ہے مقام و منزل طے نہیں کر سکتے۔ آپ کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اولیاء کرام کی کتب اٹھا کے دیکھیے، ارے ان کے سروں پر گنبدیں آ گئی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 15 سال 20 سال سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سروں کے نیچے گنبدیں آ گئی۔ ارے اس سے بڑھ کر کوئی فیضان، اس سے بڑھ کر کوئی عطا، اس سے بڑھ کر کوئی انوار، کہ ان کی نفس پاک ہو رہی ہے، ان کے قلب پاک ہو رہے ہیں، ان کی روح سیر کرنا شروع کر دے رہی۔ تو پیر تو بہانہ ڈھونڈتا ہے عطا کرنے کا۔ پیر کیا کرتا ہے؟ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ عطا کس طرح کرے، کیونکہ جو ہے اللہ کو ادا پسند ہے، تو وہ ایک ادا پہ جو ہے عطا کرتا ہے، وہ ادا پہ فدا ہے۔ تو جو ہے اپنے پیر و مرشد کو جو ہے منانا ہے۔ اس لیے تو میرے پیر کامل کیا لکھتے ہیں، مان جائے گا منانا چاہیے، مان جائے گا منانا چاہیے، سمجھے؟ تو ایسا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کا بیان جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو اس کا منشا یہی ہے کہ خدمت کے جو پھل ہے، خدمت کے جو فیض ہے، اس سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں خدمت بنا جو ہے کچھ پالوں گا، تو وہ تو ممکن نہیں۔ کیا نہیں؟ وہ تو مشکل ہے، ممکن نہیں۔ بس پھر وہ اللہ اس کا جو ہے نگہبان ہے، اللہ اس کا جو ہے نگہبان ہے۔ تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے پیر و مرشد کی جو ہے خدمت گزار بنائے، اپنے پیر و مرشد کا جو ہے خدمت گزار بنائیں، اور نیتوں کے اندر خلوص عطا فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اپنے پیر و مرشد کی جو ہے سلسلے کی جو ہے خدمت پیش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔